ایک وقت تھا، روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنی دولت تھی، 1000 ہاں بکریاں، 1000 ہاں گائے بھینس، 1000 ہاں اونٹ، اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب یہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے ریوڑ تھے، جب ان کو دیکھتے تھے جنگلات میں کھیتوں میں جاتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ جا رہے تھے کہیں، تو بڑی خوبصورت آواز کے اندر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اتنی خوبصورت آواز، ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو نبی کا تو دل جو ہے وہ ایک دم معجزن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ، منتخب بندہ ہے۔ تو جب وہ فرشتہ تھا، ایک چھپ کے بیٹھ گیا ایک جنگل میں، کھیت میں، اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ آواز سنی، ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے آخر اس تک۔ دل تڑپ رہا تھا، اس کو جا کے کہنے لگے تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا میں اپنے رب کی ثنا کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک دفعہ اور کر۔ اور وہ جو فرشتہ انسانی لباس میں تھا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اگر تمہیں کروانا ہے تو اجرت دینی ہوگی، مطلب پیسے لگیں گے، فری میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کیا چاہتا ہے تو، کتنے پیسے چاہیے، کیا چاہیے بتا۔ کہنے لگا اچھا یہ جتنی تمہاری بکریاں کئی ہزار، یہ ساری مجھے دے دو گے تو میں اللہ کا ذکر سناؤں؟ فرمایا ہاں تجھے دے دی، آج سے تو اس کا مالک ہے، بس میرے رب کا ذکر سنا۔ اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی شروع کی۔ اتنی خوبصورت آواز میں ابراہیم علیہ السلام پر وجد طاری ہو گیا، سنتے رہے، اچانک پھر چپ ہو گیا۔ اور فرمایا کیا بات بھائی تو چپ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا کام ہو گیا۔ نبی ہیں، دیکھو کیسے دوستی ملتی ہے۔ منت کرنے لگے، نہیں یار اور ایک دفعہ سنا دے، ایک دفعہ اور سنا دے۔ کہنے لگا بھائی یہاں تو پیسے لگتے ہیں ہر چیز کے، اور سننی ہے تو یہ جتنی بھینسیں یہ ساری مجھے دے دے، کئی ہزار کا ریوڑ۔ اور فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، میرے رب کے لیے تو ابراہیم کی جان حاضر ہے۔ ساری بھینسیں وہ بھی دے دی کہ آج سے اس کا مالک تو ہے، عملے سمیت۔ اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، بہت دیر کرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی خوشی سے سنتے رہے، پھر چپ ہو گیا۔ بولو یار تو پھر چپ ہو گیا؟ کہنے لگا اب پھر پیسے ختم ہو گئے، ریچارج تو ختم ہو گیا۔ اور میں اچھا کہتا یہ پھر سنا، کہتا نہیں یہ جتنا سب کچھ بچ گیا، 1000 اونٹ باقی چیزیں، یہ بھی سب اگر دے دو گے تو سناؤں گا۔ اللہ کے ذکر سننے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے بدلے زمین کی بات نہیں ہے، دولت کے بدلے دولت کی بات نہیں ہے، صرف ذکر سننا ہے اللہ کا بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اچھا کوئی بات نہیں، باقی بھی سب کچھ دے دیا۔ وہ فرشتہ پھر شروع ہوا سنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بڑے وجد کے ساتھ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں۔ اچانک وہ پھر چپ ہو گیا، کہنے لگا بھائی یہ کیا تو کرتا ہے، بار بار چپ ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا پھر ریچارج ختم ہو گیا بھائی، اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بات ختم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو جو بات کہی، وہ فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا نام اس خوبصورتی سے لیتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اب ایسا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی لے لی، تمام جانور بھی لے لیے، تمام سرمایہ بھی تجھے دے دیا، یہ بتا تو اب اتنا دولت مند ہو گیا، اس سامان کو سنبھالنے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میرے رب کا کلام مجھے سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا علامہ اقبال نے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔
اٹھ کے کھڑا ہوا, گلے ملا, کہنے لگا ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں, میں تو ویسے ہی آزما رہا تھا, یقیناً آپ اس قابل ہیں, یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں, یقیناً آپ اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ کل تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنائے, اللہ آپ کو اپنا دوست کہیں, یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں.